دین میں تفرقہ ڈالنا کیسا ہے؟ زیادہ تر لوگ اللہ کو مصیبتوں اور سختیوں میں ہی کیوں یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح کا صبر چاہتا ہے؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ روم کی آیت نمبر 31 سے 36 تک کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ پہلے ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اسی کی طرف رجوع کر کے خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور پابندی سے نماز پڑھو اور مشرکین سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اصلی دین میں تفرقہ پردازی کی اور مختلف فرقے کے بن گئے۔ جو دین جس فرقے کے پاس ہے اسی میں نہالی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت اور ترجمے کے بعد ان آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ منیبین انابہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ہمیشہ اور بار بار رجوع کرنا۔ پچھلی آیت میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ۔ اس آیت میں تمام لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ منیبین الیہ۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور نکات کے بعد اب چلتے ہیں پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، دین کی طرف اندرونی اور فطری رجحان کو مناجات، رجوع، تقویٰ اور نماز کے ذریعے پروان چڑھائیں۔ نمبر 2، تقویٰ اور نماز فطرت کے عین مطابق ہے۔ نمبر 3، توبہ اور رجوع گناہ کو چھوڑنے اور واجبات کو انجام دینے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، توبہ، تقویٰ اور نماز کے سائے میں شرک اور تفرقے سے بچنے کی قدرت پا سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کسی کی عبادت مذہبی تفرقے کو چھوڑ کر نہ ہو تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ نمبر 6، نماز قائم کرنا انسان کے اندر تقویٰ کی روح کی تجلی ہے۔ نمبر 7، صرف سورج اور چاند کی پوجا کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ جو انسان دین خدا میں تفرقے کا سبب بنے وہ مشرک ہے۔ نمبر 8، مشرکین لوگوں کے درمیان دینی تفرقہ ڈالنے کی تاک میں رہتے ہیں۔ نمبر 9، دینی تفرقہ اور تنازع فطرت، توبہ کی روح، تقویٰ اور نماز کے پروان چڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ نمبر 10، کبھی کبھی گروہ بندی اور اپنے پاس موجود چیزوں پر خوشی ہمیں مذہبی ہونے سے دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو اسی کی طرف رجوع کر کر اپنے پروردگار کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی رحمت کی لذت چکھا دیتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کچھ پیغامات کو بھی رکھا ہے، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، نقصان کی وجہ ہم خود ہیں اور رحمت اللہ کی جانب سے ہے۔
نمبر 2، کچھ لوگ صرف مصیبتوں اور سختیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کو پکارے۔ نمبر 3، اللہ کی طرف رجحان کے فطری ہونے کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی سختیاں اور مصیبتیں غفلت کے گرد و غبار کو دور کرتی ہیں، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، انسان کم صلاحیت اور کمزور ہے، تھوڑے سے نقصان ہونے پر نالا کرنے لگتا ہے اور رحمت ملنے پر غافل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، سہولیات غفلت کا سبب ہیں۔ نمبر 6، انسانوں میں کچھ لوگ ناشکرے ہیں، رحمت ملتے ہی شکر کی جگہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 7، پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، انسان کی زندگی مشکلات اور آسانیوں کا مجموعہ ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے ان کی ناشکری کریں۔ خیر، دنیا میں چند روز چین کر لو، پھر تو بہت جلد اپنے کیے کا مزہ تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اس کے حق ہونے کو بیان کرتی ہے، جس سے یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پروردگار عالم نے ان دو آیتوں کے اندر ہم بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، شرک، کفر اور ناشکری کی جانب ایک قدم ہے۔ یشرکون لیکفروا، شرک کی طرف پلٹ جانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ نمبر 2، اللہ کی سنتوں کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ گمراہوں کو مہلت دی جائے۔ نمبر 3، تربیت اور رہنمائی کرنے کے لیے کبھی کبھی دھمکی دینا اور ملامت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے چراغ ہونے کے باوجود جو غلط راستے پر چلا جا رہا ہے تو اسے گر جانے دو تاکہ اپنے کیے کی سزا خود پا جائے۔ نمبر 4، سخت دھمکیوں کے ساتھ ساتھ منطق سے بھی غافل نہ ہوں۔ نمبر 5، اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ درست اور قابل قبول ہے جس پر اللہ کی تائید ہو۔ نمبر 6، شرک کی نہ تو کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی منطق۔ نمبر 7، دلیل اور استدلال صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ نمبر 8، ہر ایک کے لیے ممکن ہے کہ کبھی وہ غیر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر ان توجہ کا تسلسل خطرناک ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب ہم نے لوگوں کو اپنی رحمت کی لذت چکھا دی تو وہ اس سے خوش ہو گئے، اور جب انہیں اپنے ہاتھوں کی اگلی کارستانیوں کی بدولت کوئی مصیبت پہنچی تو ایک بارگی مایوس ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انسان کی شخصیت تحت تاثیر قرار پانے والی اور رد عمل پیش کرنے والی ہے۔ نمبر 2، رحمتیں اللہ کی جانب سے ہیں اور برائیوں کا سبب ہمارے اعمال ہیں۔ نمبر 3، جو انسان اللہ سے دور ہو وہ کم صلاحیت اور اندر سے خالی ہوتا ہے، تھوڑی سی نعمت ملنے پر مست ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے غم اور مصیبت پر نا امید ہو جاتا ہے۔ رحمتن اور سیئاتن پر تنوین کمی اور قلت پر دلالت کرتی ہے۔ رحمتن فرحو، سیئاتن یقنتون، جبکہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ایسی صلاحیت اور صبر چاہتا ہے جو نعمتوں کے چھن جانے پر انسان کو پریشانی میں نہ ڈال دیں اور نعمت ملنے پر ان کے اندر جلد بازی پیدا نہ کر دیں۔ نمبر 4، رحمت کا شامل حال ہونا یقینی ہے، لیکن مصیبتوں میں مبتلا ہونا
یقینی نہیں ہے۔ اذا اور ان رحمت کے شامل حال ہونے کے لیے لفظ اذا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یقینی ہونا ہے، لیکن مصیبتوں میں پڑنے کے لیے لفظ ان استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یقینی نہ ہونا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین میں تفرقہ ڈالنے والا مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا صبر چاہتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے یا مصیبت آئے تو اس پہ پریشان نہ ہو، اور نعمت دی جائے تو اس پہ ناشکر نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔